کیا تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا میں واقعی میں اغوا ہو گئی ہوں؟ محسن جو کہ سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہوش میں آنے کے بعد چیخ چلا کر اس کے کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، وہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے انتہائی غصے سے اپنے برابر میں بیٹھے ساتھی سلمان کو دیکھا۔ تو نے اسے اوور ڈوز تو نہیں دے دی؟ سلمان نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ارے نہیں یار، اوور ڈوز دیتا تو باس جان سے مار دیتے، جیسا تو نے کہا میں نے ویسا ہی کیا تھا۔ سلمان کی بات سن کر محسن نے دوبارہ سے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی رسیوں سے بندھی عفاف کو دیکھا تھا، جو پرجوش انداز میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے تم لوگ اس کمرے کو مزید تھوڑا سا بہتر بنا سکتے تھے۔ اگر وہاں پر کھڑکی رکھنے کے بجائے سائڈ پر کھڑکی ہوتی تو ویو بہت زبردست نظر آتا۔ او ہیلو لڑکی، نشہ وشہ کر کے تو نہیں آئی؟ ہم تمہیں یہاں پر انجوائے کروانے نہیں بلکہ اغوا کر کے لائے، اور اپنی زبان بند رکھو ورنہ یہ ساری گولیاں تیرے سر میں گھسا دیں گے۔ عفاف نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور پھر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ مجھے جان سے نہیں مارو گے، اگر تم لوگوں نے یہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر چکے ہوتے۔ خیر مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ ویسے اگر تم لوگ چاہو تو میں تم لوگوں کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی اغوا ہونے کا اور اغوا کرنے کا بہت شوق تھا، ان دونوں میں سے ایک شوق تو آج پورا ہو ہی گیا۔ یہ کہہ کر اس نے خوشی سے تالی بجانی چاہی، لیکن ہاتھ رسیوں سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ محض چہک کر رہ گئی تھی۔ اب کی بار سلمان کا پورا منہ کھل گیا۔ لڑکی، کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سلمان نے اسے اپنی موٹی موٹی آنکھیں پھیلا کر ڈرانے کی کوشش کی، تو جواب میں عفاف طنزی انداز میں مسکراتی تھی۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں اور جس طرح سے تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا آج سے پہلے تم نے کوئی چھپکلی بیماری ہوگی۔ ویسے بات تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ سلمان نے اس کے بعد سے اتفاق کرتے ہوئے محسن کو دیکھا، جو اسے کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ سلمان سٹپٹاتے ہوئے اپنی گردن گرا کر باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف محسن اور عفاف ہی موجود تھے۔ یقیناً تم یہاں کے باس ہو، تم نے مجھے ابھی تک بتایا کیوں نہیں کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ دیکھو لڑکی، میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، اور دوسری بات، جتنا زیادہ خاموش رہو گی یہ تمہاری صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا، ورنہ اکیلے اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گا۔ محسن نے سنا تھا کہ لڑکیوں کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن سامنے بیٹھی عفاف بیگم ایک الگ ہی مخلوق ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کے اس مشورے پر بھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ ہاں پلیز، یہ کمرے کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، تم پلیز لائٹ آف کر دو اور میرے لیے یہاں پر بستر بھی رکھ دو، مجھے بہت نیند بھی آ رہی ہے، اس کرسی پر تو بیٹھ کر میری کمر تختہ ہو گئی ہے۔ محسن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ ایک تو پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو اغوا کیا تھا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم شاید یقین نہیں مانو گی، لیکن تم جب خاموش ہوتی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہو، محسن نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ کی آواز سے کھلا اور سکندر ماتھے پر بل سجا کر کمرے میں داخل ہوا۔ تم لوگوں نے اس لڑکی کو ابھی تک رسیوں سے کیوں باندھا ہوا ہے؟ باس کا حکم ہے اسے آزاد کرو اور بیسمنٹ میں جا کر بند کر دو۔ محسن کو ہدایت جاری کرنے کے بعد سکندر نے ایک نظر عفاف پر ڈالی، جو اسے معصوم انداز میں آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں پر کوئی شو چل رہا ہو۔ یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہیں تم لوگوں نے اس کو نشہ وشہ تو نہیں کروایا؟ اس نے محسن سے وہی سوال پوچھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے محسن نے سلمان سے پوچھا تھا، لیکن جواب وہی تھا کہ ایسی ہی ہے یہ۔ یار گائز، مجھے اتنا بتا دو کہ یہاں پر آئے ہوئے مجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ صرف 2 منٹ کی خاموشی تھی، اس کے بعد پھر سے عفاف کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ او بھائی، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر تم لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہو تو ظاہر سی بات ہے تم لوگوں کا کوئی مقصد ہوگا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم لوگوں نے مجھے زندہ تو رکھنا ہی ہے، اور اب میرے پیٹ میں چوہے بھی دوڑ ہیں، لہٰذا میرے لیے برگر اور پیزا لے آؤ،
اور ساتھ پاستا بھی لانا۔ کافی دن ہو گئے میں نے ڈائٹنگ کی وجہ سے پاستا نہیں کھایا تھا، لیکن اب تو ڈائٹنگ کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ سکندر کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مارنا شروع کر دے۔ ان کے باس نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر رکھنا ہے۔ جب یہ میرے سامنے آئے تو وہ نظر بھی نہ اٹھا سکے، لیکن عفاف صاحبہ ان کی دھمکیوں کو سیریس لینے کی بجائے انہیں مسلسل روسٹ کر رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں پر ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے نہیں لایا، اور نہ ہی ہم کسی ڈیٹ پر آئے ہوئے ہیں، سکندر نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ عفاف اس کے غصے کو دیکھ کر دل ہی دل میں محفوظ ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر اپنے چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے بولے، ظاہر سی بات ہے تم جیسے ٹکلے انسان کے ساتھ میں ڈیٹ میں آنے سے بھی رہی، میں تو اپنے جیسے کسی حسین شہزادے کے ساتھ ڈیٹ منانے کے لیے جاؤں گی۔ تم لوگوں کو تو میں اپنے ٹائم پاس کے لیے بھی نہ رکھوں۔ دیکھا تم نے، اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ٹکلا کہا۔ سکندر تو صدمے میں ہی چلا گیا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے تھے اور کافی حد تک کم بھی ہو گئے تھے، لیکن اب اتنا بھی ظلم نہیں تھا کہ اسے ٹکلے کا خطاب دیا جاتا۔ محسن جھنجھلاتا ہوا غصے سے پاؤں ٹپکتا کمرے سے نکل گیا۔ تم ہی اسے سنبھالو اور اسے اکیلا مت چھوڑنا، اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ شکل سے ہی شاطر چالاک معلوم ہوتی ہے۔ اب کمرے میں صرف سکندر اور عفاف ہی موجود تھے۔ وہ ان کو باتوں میں الجھا کر ساتھ ساتھ اپنی رسیاں توڑنے میں بھی مصروف تھی۔ بچپن سے ہی اسے ایڈونچر کا بہت شوق تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایڈونچر کرنے کے چکر میں انسان اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا لیتا ہے۔ اس لیے اس نے فائٹنگ کرنی بھی سیکھی تھی، لیکن اس دوران بھی شغل میلے میں وہ ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی کزن کی ناک توڑتی تھی، اور شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے سب لوگ ہی اسے بے تحاشا محبت کرتے۔ اس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے۔ اس چیز نے عفاف بیگم کو ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، جو اس کے دل میں آتا تھا وہی کرتی تھی، اور اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی۔ اسے ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی حال ہی میں اس کے بابا اکرام صاحب نے اپنے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کر دی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ منگنی بزنس نوعیت کی ہے۔ اس نے انکار کیا، واویلا مچایا، مگر گھر میں کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ اگلے ہفتے اس کا سردار وہاب کے ساتھ نکاح تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، مگر اس کے بڑے بھائی نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد اسے گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن کل ہی وہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ شاپنگ مال میں گئی تھی تاکہ اپنی مرضی کا لہنگا خرید سکے، اور یہاں پر قسمت اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ لوگ ابھی پارکنگ ایریا کی طرف جا ہی رہے تھے کہ 4 لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ 2 لوگوں نے سردار وہاب کو پکڑ لیا۔ زندگی میں پہلی بار عفاف کو سردار وہاب سے شدید چڑ ہوئی تھی، کیونکہ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ عفاف نے بھی احتجاج کی کوشش نہیں کی اور اپنے آپ کو اغوا کاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک بوسیدہ سے کمرے میں کرسی پر رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، لیکن اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو خوش ہو رہی تھی کہ ایک انچاہے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچ گئی، اور اب اسے یہ بھی تسلی تھی کہ گھر والے اس پر شک نہیں کریں گے، بلکہ سارا ملبہ اس کے بابا پر جا کر گرے گا، جو کہ ایک بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست کے معاملات میں بھی شامل تھے۔ میں نے تمہیں کہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو لا کر دو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو جس دن تمہارے باس یہاں پر آئیں گے میں تمہاری ان سے شکایت کروں گی۔ اس نے سکندر کو دھمکی دینے کی کوشش کی تو وہ جواب میں عجیب سے انداز میں مسکرانے لگا۔ فکر مت کرو، باس تمہاری حرکتیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں۔ کہیں تمہارا باس کسی جنات کے قبیلے سے تو نہیں، یا پھر اسے میرے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ عفاف نہیں جانتی تھی کہ وہ ظالم خانزادہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، جو اصل میں بہت بڑا گینگسٹر تھا، لیکن دنیا والوں کے سامنے وہ ایک کامیاب اور شریف سا بزنس ٹائکون تھا۔ جس کمرے میں عفاف کو رکھا گیا تھا وہاں پر ہر اینگل پر ہی کیمرہ تھا،
اور ظالم خانزادہ اپنے روم میں بیٹھا اس لڑکی کی ساری حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے اس لڑکی میں کافی حد تک دلچسپی ہونے لگی تھی۔ جب عفاف کو پتہ چلا کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ باس اسے دیکھ سکتا ہے، تو وہ چاروں طرف نظریں گھما کر چیخ چیخ کر کہنے لگی، دیکھو باس، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے یہاں پر جس مقصد کے لیے بھی لائے ہو، پلیز میری چھوٹی سی خواہش پوری کر دو۔ میرے پیٹ میں اس وقت چوہے دوڑے اور مجھے ٹائم پر کھانا نہیں ملتا، تو مجھ میں بدبو آ جاتی ہے، اور تم بالکل بھی نہیں چاہو گے کہ میں تمہارے ہاف ٹکلے آدمی کو مکمل طور پر گنجا کر دوں۔ ظالم خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سکرین کے بالکل قریب جا کر رک گیا، جہاں پر وہ لڑکی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے چھت کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ظالم نے غیر ارادی طور پر سکرین پر ہاتھ پھیرا، یوں جیسے وہ اس کے چہرے کو چھو رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا اور سکندر کو کال ملائی۔ اس لڑکی کو اگلے 1 دن تک بھوکا رکھو اور کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں جائے گا، اس کو اکیلے ہی رہنے دو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرے گی۔ سکندر نے جب اپنے باس کا آرڈر سنا تو دل فریب انداز میں مسکرا دیا، کیونکہ اسے اس کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ چلو لڑکی، اب اگلے 24 گھنٹوں تک تم اکیلے یہاں پر ہی سڑتی رہو گی، نہ تو تمہیں پانی کا گھونٹ ملے گا اور نہ ہی کھانا ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں، مجھے پیزا اور برگر آرڈر کر کے دو، ورنہ تم لوگوں کی سانسیں تم پر تنگ کر دوں گی۔ ابھی تم لوگ مجھے ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہو، میں جیکی چین سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ اس کی آواز دیوار کے ساتھ ٹکرا کر اس کے پاس ہی واپس آ رہی تھی۔ چیخنے چلانے کی وجہ سے اس کا گلا پھٹ گیا تھا اور اب اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں کولر رکھا ہوا تھا اور وہاں پر گلاس بھی موجود تھا۔ عفاف نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی ساری رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے چلنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر دوبارہ سے زمین پر گر پڑی۔ دوسری طرف ظالم خانزادہ دلچسپی سے اس انوکھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اب کولر کے پاس کھڑی اس طرح سے پانی پی رہی تھی جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد اس نے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ دروازے کو تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، لیکن کھڑکی کی مدد سے باہر کودا جا سکتا تھا۔ پہلے تو اس نے کھڑکی کا شیشہ توڑا۔ خدا کا شکر تھا کہ سامنے جالی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جنگلہ تھا۔ وہ آسانی سے جا سکتی تھی، لیکن اونچائی بہت زیادہ تھی اور اس کا قد بمشکل 5 فٹ تھا۔ اس نے چھلانگ لگانے کے بارے میں سوچا، لیکن اس سے اس کا پاؤں بھی ٹوٹ سکتا تھا۔ کم از کم بھوکا مرنے سے اچھا ہے کہ اپنا پاؤں ہی توڑوا دو۔ ہمیشہ کی طرح غلط فیصلہ لے کر وہ کھڑکی سے نیچے کی طرف لٹکی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں کو کوئی سہارا ملا ہو۔ وہ یکدم پرجوش ہو گئی۔ وہاں پر اپنا پاؤں رکھتی وہ چھلانگ لگا کر نیچے اتری، لیکن جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا اس کی سانس سے اٹکنے لگی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ پکڑی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ سامنے اس کے خوابوں کا راجکمار کھڑا تھا، ظالم خانزادہ، جو کہ آج کل اپنی ایمانداری کی وجہ سے بزنس کی دنیا میں کافی زیادہ فیمس تھا۔ ظالم خانزادہ سے اس کی پہلی بار ملاقات اپنے بابا کی ہی ایک بزنس پارٹی پر ہوئی تھی۔ وہاں پر ان دونوں کا آپس میں براہ راست کوئی انٹریکشن نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ظالم کی شخصیت کو دیکھ کر اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو گئی تھی۔ گھر جانے کے بعد اس نے اسے ہر جگہ پر سرچ کیا تھا اور وہ واقعی میں کافی فیمس تھا۔ اپنی لکس اور اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے لڑکیاں اس پر مرتی تھی اور اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ظالم عجیب سے انداز میں مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہت جلد اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک تاریکی میں بدل جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ظالم کے چنگل میں پھنس کر اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب تمہارا بھاگنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ یہ کہہ کر ظالم ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی اور دل بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ تو آپ نے مجھے اغوا کیا ہے؟ میں تو آپ کو بہت زیادہ شریف سمجھتی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو تم بہت بڑی نادان تھی،
کیونکہ لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتی، وہ تم نے سنا ہی ہوگا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر ظالم نے اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑا اور اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ عفاف کی سانسیں دوبارہ سے اٹکنے لگی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر پیچھے کی طرف کیا تو وہ زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی اور اس کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ظالم بہت ہی دلچسپی سے اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خمار بھرے انداز میں بولا، میں تو سمجھا تھا کہ تم دوسروں کو رلانا جانتی ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں خود بھی رونا آتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ محترمہ کی کمر پر موجود تھے۔ عفاف بھی اس وقت ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ اس نے اپنی پوری قوت سے ظالم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، خبردار، جو بغیر کسی رشتے کے تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی انگلی کو مروڑ کر دوبارہ سے اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اور اگر میں ایسا کروں گا تو تم کیا کرو گی؟ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی اور اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے مس عفاف۔ میں نے تمہیں ایک بہت بڑا گناہ کرنے سے بچا دیا ہے، ورنہ تمہارے باپ کو تو بالکل بھی اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستا ہوا مسرور لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کس گناہ کی بات کر رہے ہو؟ مجھے زیادہ سوال جواب کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے جلد باز لوگ اچھے لگتے ہیں۔ تمام تر سوالات کا جواب جاننے کے لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ عفاف دوبارہ سے ہی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے جبکہ بال بھی بکھر گئے۔ وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ظالم نے بڑی مشکل سے اپنی نگاہیں اس کے اوپر سے ہٹائی تھی۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ تاکہ تمہارے باپ سے اس کے کیے کا انتقام لے سکوں۔ جتنی تکلیفیں اس نے مجھے دی ہیں، اب میں اتنی تکلیفیں اس سے دوں گا، اور اس سب میں تم میری مدد کرو گی۔ اگر تمہارا ایسا کوئی بھی مقصد ہے تو میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گی۔ میں اپنے بابا سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اور ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ عفاف نے چیختے ہوئے کہا، جان دینے کا وقت نکل چکا ہے عفاف بیگم، اب آپ کو حساب دینا ہوگا، وہ بھی اپنے باپ کے کیے کاموں کا۔ یہ کہہ کر اس نے عفاف کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ عفاف نے پوری قوت سے اس کے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ صرف رکا تھا، اس نے نہ تو احتجاج کیا اور نہ ہی وہ درد سے چلایا تھا۔ عفاف نے تنگ آ کر جب دانت ہٹائے تو وہاں پر گہرا نشان بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سہم گئی تھی، اس کا دل ڈولنے لگا۔ تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جواب میں ظالم نے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں نے کہا ہے نا تمہارے تمام تر سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اور تمہیں ایک اور چیز بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، میں بدلہ نہیں رکھتا۔ جو میرے ساتھ سلوک کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اس نے ایک نظر اس نشان پر ڈالی اور عفاف کی گردن کو دیکھنے لگا۔ عفاف نے خوف سے نفی میں سر ہلایا، وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھ چکی تھی، مگر ظالم کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ اس نے عفاف کے کندھے کی اوپر سے اس کی شرٹ کھسکائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ تکلیف کے مارے عفاف نے اس کے بازو کو پکڑ لیا، اس کے ناخن ظالم کے بازو میں پیوست ہو گئے۔ وہ درد سے چیخ چلا رہی تھی، لیکن ظالم کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اپنا بدلہ پورا کرنے کے بعد اس نے اس کے کندھے سے اپنا چہرہ ہٹایا اور خمار بھرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم بہت حسین ہو اور بہت میٹھی بھی ہو، تمہارے ساتھ مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر عفاف کی دھڑکنوں کے ساتھ ہلکی سی گستاخی کی۔ تم ایک انتہائی جنگلی انسان ہو، اور جس مقصد کے تحت تم مجھے یہاں لائے ہو، میں تمہیں کبھی بھی اس مقصد میں پورا نہیں ہونے دوں گی۔ عفاف کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے،
اپنے اغوا ہونے پر تھوڑی دیر پہلے وہ جس قدر ایکسائٹڈ تھی اب اتنی ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ظالم کا وہ چہرہ جو اسے کچھ دنوں تک بہت خوبصورت معلوم ہوتا، اب اسے اس چہرے سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس سے ان لوگوں سے بھی خوف محسوس ہوتا تھا جو اپنے دو روپ رکھتے تھے، کیونکہ بقول عفاف کے وہ لوگ سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ ظالم نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عفاف نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بغیر سوچے سمجھنے بھاگنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں پر جا رہی ہے، اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ وہ ابھی ایک حویلی کے چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ جب وہ اس دیوار کے قریب پہنچی تو اس کی موٹی موٹی آنکھیں مزید پھیل گئیں، کیونکہ وہ دیوار بہت اونچی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بابا آدم کے زمانے میں بنایا گیا ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ تبھی ظالم کی گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی تھی۔ اگر تمہارا ڈرامہ مکمل ہو گیا ہے تو میری گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ دوسری بار تمہیں پیار سے نہیں کہوں گا بلکہ زبردستی کروں گا، اور تمہیں میرا زبردستی کرنا بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سن کر عفاف نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا تھا اور سوچے سمجھے بغیر زمین سے پتھر اٹھا کر زور سے گاڑی پر مارا۔ گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ گیا۔ کچھ کانچ ظالم کے چہرے پر بھی جا کر لگے، لیکن اس کی آنکھیں بچ گئی تھی۔ اب عفاف کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جذبات میں آ کر وہ کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی وقت ظالم نے زوردار انداز میں گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میں پورا بدلہ لیتا ہوں۔ عفاف نے اس کے چہرے کی حالت دیکھی تو خوف سے سہم گئی۔ ظالم اسے دوبارہ سے اسی جگہ پر لے کر گیا جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ بند تھی۔ سلمان اور سکندر نے جب ظالم کے چہرے کی حالت دیکھی تو وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ کر عفاف پر پھونکنے لگے تھے، جس نے خود اپنی موت کو آواز دی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر اندر آؤ، ظالم نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ عفاف بھی اس کے ساتھ کھنچتی ہوئی ایک بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ بہت ہی شاندار تھا۔ ظالم نے پہلے اس سے اپنے زخم صاف کروائے اور پھر اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اس کا لمس عفاف کے وجود پر آگ لگا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بہت غلط ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو، لیکن پلیز مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ مجھے کفت ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ تم مجھ جیسی لڑکی سمجھ رہے ہو، میں ویسی لڑکی بالکل نہیں ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہیں ایک معصوم اور کم عقل سمجھتا تھا، لیکن تم تو خاصی چالاک اور سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کر ظالم نے دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جما لیا۔ تم مجھے صاف سب سوالات کے جوابات دو گی، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو تم پکڑی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر ظالم نے ایک چھوٹی سی چٹکی اس کی انگلی پر لگائی جو کہ ایک مشین کے ساتھ کنیکٹ تھی۔ وہ مشین فوراً سے پکڑ لیتی تھی کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا پہلا سوال، تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ مجھے سب سے زیادہ اپنے بابا سے محبت ہے۔ یہ سن کر وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مسکرایا تھا، اور مشین نے بھی اشارہ دے دیا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ میرا دوسرا سوال، تمہارا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ وہ اب اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ جواب میں اس نے تیزی سے اپنا فیورٹ کلر بتا دیا، اور پھر اپنا فیورٹ دن بتانے کے بعد ظالم نے اس سے پوچھا، تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ وہ جذبات میں آ کر تیزی سے بول گئی، مجھے پانی سے اور گھوڑے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ سن کر ظالم نے فوراً سے اس کی انگلی سے چٹکی ہٹائی اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بس یہیں پر میرا کام مکمل ہو گیا۔ میں تمہارے اس خوبصورت چہرے کو تو خراب نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا اس پر ذرا سے بھی خراش آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھنے چاہے تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور غصے سے بولی، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بار بار میرے نزدیک ہونے کی کوشش مت کرو، اور نہ ہی مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھو۔ تم شاید اپنی جگہ پر درست ہو کیونکہ تم حقیقت سے واقف نہیں ہو، لیکن میں سچ جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔
کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے جلدی سے سوال کیا، لیکن ظالم نے جواب نہیں دیا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ تمہارے دونوں ڈر دور کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ عفاف کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ خبردار جو تم نے مجھے پانی کے قریب بھی کیا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں تمہارا گلا دبا کر تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دوں گی۔ اس نے باقاعدہ طور پر ظالم کا گلا پکڑا تھا، لیکن وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دیتا ہوا اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ اب اس کے کندھے پر زور زور سے مکے اور تھپڑ مار رہی تھی۔ ظالم کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا، اور اس کا جسم بھی اس قدر مضبوط تھا کہ عفاف کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ فولاد کا بنا ہو۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ عفاف کو سوئمنگ پول میں پھینکا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور خوف کے مارے چیخنے چلانے لگی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ ظالم اطمینان سے کنارے پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے باہر نکالو پلیز، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اگر زندہ بچ گئے تو بے شک ہاتھ جوڑ دینا، اور ہو سکتا میں تم پر ترس بھی کھا لوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا اس کو مکمل طور پر خاموش کروا گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار عفاف خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ پہلی بار ہی اس کا سامنا اپنے جیسے سائیکو اور نفسیاتی انسان سے ہوا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگی تو ظالم نے فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے اٹھا کر اپنے اوپر کر چکا تھا۔ عفاف اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ایک بہت ہی برے انسان ہو۔ میں تمہارے بارے میں جتنا بھی اچھا سوچتی تھی، آج میں اس سب پر لعنت بھیجتی ہوں۔ تم پھر سے گستاخی کر رہی ہو لڑکی، اور یہ جانتے ہوئے تم ابھی بھی میرے رحم و کرم پر موجود ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اس کی کمر کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے پانی میں گر گئی اور ڈوبنے لگی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے پہلے اس نے ظالم کے سینے کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور پھر اس کو پکڑ کر چڑھتی اس کے چہرے کے قریب پہنچ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ عفاف کو تو اس وقت صرف اور صرف اس چیز کا خوف تھا کہیں وہ ڈوب نہ جائے، اور ظالم اس کی غربت کو محسوس کر کے بے بس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے گیلے بالوں میں چھپایا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے دوبارہ سے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ پلیز ایسا مت کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے تھوڑا سا دور کیا۔ ظالم کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ ظالم نے اس پر احسان کرتے ہوئے اسے پانی سے باہر نکالا تو وہ گرنے والے انداز میں فرش پر ہی لیٹ گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور سارے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ حالت ظالم کا کیا حال کر رہی ہے۔ جلدی سے اٹھو اور چینج کرو، ورنہ دوبارہ سے پانی میں پھینک دوں گا۔ یہ سن کر وہ اٹھ بیٹھی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنی تھائز پر پڑی تھی۔ شرم کے مارے اس سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی سفید تھائز صاف عیاں ہو رہی تھی۔ اس کا یہ حال تھا، نہ جانے ظالم کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد اپنے بازو باندھ دیے اور اپنے سینے کو چھپاتی ہوئی تیزی سے بولی، کیا تم مجھے کوئی چادر لا کر نہیں دے سکتے؟ میں مکمل طور پر بھیگ گئی ہوں۔ جواب میں ظالم نے گہری سانس خارج کی اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے اوپر ڈال دی۔ وہ مکمل طور پر اس کی جیکٹ میں چھپ گئی تھی۔ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ ویسے مجھے اوور سائز کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے۔ جب میں یہاں سے جاؤں گی تو کیا تم مجھے اپنے کچھ کپڑے ادھار دو گے؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ فی الحال جاؤ اور میرے کپڑوں میں سے کوئی اپنے سائز کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنو۔ ہمیں تھوڑی ہی دیر میں یہاں سے نکلنا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ۔ دوبارہ سے کہنا۔ اس کی طرف بڑھا تو وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے بے چین ہوں۔ تم مجھے یہاں پر بھی لے کر جاؤ گے مجھے منظور ہے، لیکن پلیز مجھے بتا دینا اس سب کا مقصد کیا ہے۔ وہ تیزی سے اندر بھاگی تھی۔ وہاں پر ڈریسنگ روم موجود نہیں تھا۔
اس نے اپنی طرف سے دروازے کو لاک کیا تھا لیکن وہ کھلا ہی رہ گیا۔ ٹراؤزر پہننے کے بعد ابھی اس نے اپنی شرٹ اتاری ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور ظالم کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت سفید کمر کو دیکھ کر ظالم کے جذبات پھر سے بھڑکنے لگے تھے۔ پلیز اب یہاں سے جائیں۔ ظالم نے اپنے آپ پر قابو پاتے دوسری طرف رخ پھیر لیا تھا۔ جلدی سے کپڑے پہنو۔ اس نے فوراً سے کپڑے پہنے۔ میرے پاس انڈر گارمنٹس۔ فکر مت کرو، تم پہنو یا نہ پہنو برابر ہی ہے، ویسے بھی لڑکا ہی لگتی ہو۔ ظالم نے ایک نظر اس کے سینے پر ڈھالتے ہوئے سرسری سے لہجے میں کہا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کوئی اس قدر بے شرم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن غلطی اس کی بھی تھی، اس نے بھی فضول آدمی سے پوچھ لیا۔ جواب تو یہی آنا تھا۔ جب وہ گاڑی میں جا کر بیٹھے تو پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، مجھے اغوا ہونے کا بہت شوق تھا، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آپ جیسے انسان کے ہتھے چڑھ جاؤں گی۔ شکر کرو میرے ہتھے چڑھی ہو، اگر کسی اور کے پاس جاتی تو تمہیں لک پتہ جاتا۔ ہمارے پاکستان میں لڑکیوں کو صرف 2 ہی صورتوں میں اغوا کیا جاتا ہے، یا تو اس کی زندگی برباد کرنی ہو یا پھر اسے دوسرے ملک اسمگلر کرنا ہو۔ یہ سن کر وہ سہم گئی تھی۔ آپ نے مجھے کس مقصد کے تحت اغوا کیا ہے؟ کہیں آپ مجھے اسمگل تو نہیں کروانے والے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا لڑکی، میں نے تمہیں تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے اغوا کیا ہے، لیکن یقین مانو اس دوران تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی، بلکہ تم اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت باپ دیکھو گی۔ اس نے یہ کہہ کر گاڑی کی سپیڈ چینج کر دی۔ مگر آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ تمہارے باپ کو ہماری لوکیشن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تھوڑی سی دیر میں وہ یہاں پر پولیس کو لے کر پہنچ جائے گا۔ عفاف کو اچانک ہی یاد آیا کہ اس کی پاکٹ میں موبائل بھی موجود تھا، جو جلدی میں وہ گیلے کپڑوں میں ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر ظالم پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں، اس کے موبائل کی وجہ سے ہی ہماری لوکیشن کے بارے میں پتہ چلا ہے، لیکن فکر مت کرو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی، لیکن اچانک ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ واو، یہ سب کتنے مزے کا لگ رہا ہے، عفاف نے چہکتے ہوئے کہا اور کھڑکی سے باہر منہ نکال کر گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اچانک ہی فائرنگ ہوئی تھی اور ان کی گاڑی کا پچھلا شیشہ ٹوٹ گیا تھا۔ عفاف نے ڈر کر فوراً سے اپنا چہرہ اندر کیا۔ اگر دوبارہ اپنی گردن باہر نکالی تو وہ اڑ جائے گی، بہتر یہ ہے کہ اندر بیٹھو اور نیچے ہو کر بیٹھو، یہ بالکل بھی مزے کا نہیں ہے، عفاف نے بری سی شکل بنا کر کہا۔ ظالم کو اس پر پیار بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پولیس کو ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ ایک سنسان سڑک پر پرسکون انداز میں گاڑی چلا رہا تھا۔ آگے جا کر اس نے اپنے ایک آدمی سے اپنی گاڑی چینج کی تھی تاکہ نمبر کی وجہ سے بھی کوئی انہیں ٹریس نہ کر سکے۔ مجھے یہ ہلاکت والی موت نہیں مرنا، عفاف نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے اور ان کا مقصد تمہیں زندہ رکھنا ہے۔ اگر کچھ ہوا تو مجھے ہی ہوگا، لیکن خیر، میں بھی اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پہلے تو میں تمام تر حق وصول کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنی جان دوں گا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتا اسے دوبارہ سے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ انہوں نے راستے میں ایک ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ عفاف ابھی 2 الگ کمروں کا بولنے ہی لگی تھی کہ ظالم تیزی سے بول پڑا، ہمیں ایک ہی کمرہ چاہیے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ ریسیپشن پر جو لڑکی کھڑی تھی اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ان دونوں کو گھورا تھا، کیونکہ ان دونوں کی ایج میں کافی ڈفرنس معلوم ہو رہا تھا۔ سر ایم سوری، مگر اسی وقت ہی ظالم نے اس کے سامنے ایک تصویر اوپن کی جو اس کے اور عفاف کا نکاح نامہ تھا۔ اس لڑکی کا بھی منہ بند ہو گیا۔ اس نے فوراً سے ظالم کو چابیاں دے دی، جبکہ عفاف حیران ہو رہی تھی اور اسے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے اسے ایسا کیا دکھایا کہ وہ کمرہ دینے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ وہ ظالم کے پیچھے کھڑی اسے منع بھی کر رہی تھی کہ ہمیں ایک ہی کمرہ نہ دے۔ جب وہ دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر عفاف کو شدید ٹھنڈ میں بھی پسینہ آنے لگا۔ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے لیے اجنبی ہو؟
تم میری بیوی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ عفاف کی تو سانس سے اٹکنے لگی تھی۔ پہلے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ شاید آپ کو نیند آ رہی ہے۔ آپ ایسا کریں، بیڈ پر جا کر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ جلد بازی میں کہتی ہوئی وہ واش روم کی طرف بھاگنے ہی لگی کہ ظالم نے دوبارہ سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اور اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عفاف کو اپنے موبائل میں وہ سب تصویریں دکھائی تھی جو ان کے نکاح کی تھی۔ عفاف اس وقت صرف اور صرف 3 سال کی تھی۔ میں ان کو نہیں مانتی، یہ AI جنریٹڈ ہے۔ ظالم نے گہری سانس خارج کی اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی اسے کچھ کاغذات دینے کے لیے آیا تھا۔ دراصل وہ ان دونوں کا نکاح نامہ تھا اور ان کے نکاح کی اوریجنل تصویریں تھیں۔ تب عفاف پر یہ راز آشکار ہوا کہ ظالم کے بابا سہیل صاحب اکرام صاحب کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہوں نے اکٹھے بزنس شروع کیا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی کمپنی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ان دونوں کا چھوٹی سی عمر میں نکاح بھی کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکرام صاحب کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سارا بزنس ہتھیانے کے لیے اپنے ہی دوست کو جان سے مار دیا۔ انہوں نے ظالم کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی مگر وہ زندہ بچ گیا اور اب عفاف کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا۔ ظالم نے اسے بتایا کہ اس رات وہ بچ کر کراچی جانے کے لیے بھاگا تھا، لیکن راستے میں ہی کچھ آدمیوں نے پکڑ لیا اور وہ آدمی بہت بڑے غنڈے کے لیے کام کرتے تھے۔ جلدی وہ ان کے گروپ میں شامل ہو گیا اور پھر بعد میں وہ انہی آدمیوں کا سردار بن گیا تھا۔ عفاف کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ اکرام صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے بلکہ وہ اڈاپٹڈ تھی، اس لیے وہ اس کی شادی ایک ایسے شخص کے سے کر رہے تھے جس سے صرف انہیں فائدہ ہو رہا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہاب پہلے اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ وہ ایک سائیکو پاگل انسان تھا مگر انہیں عفاف کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے پوری زندگی اس پر جتنے پیسے لگائے تھے وہ اسے وصول کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ظالم نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ صرف بزنس ٹائکون نہیں بلکہ بہت بڑا گینگسٹر ہے، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اس وقت ہی غلط کام چھوڑے گا جب اکرام صاحب کو سزا ملے گی۔ جہاں تک عفاف کو اغوا کرنے کا سوال تھا تو وہ اس سے محبت کرتا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر وہ اس کے باپ سے بات کرے گا تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف اکرام صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ظالم مر چکا ہے۔ یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد عفاف کی حالت خراب ہو گئی۔ اسے اب ظالم سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور اپنے اوپر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو سب کی لاڈلی سمجھتی تھی وہ بس ان لوگوں کے لیے ایک مہرہ تھی جسے وہ ٹھیک وقت آنے پر استعمال کرنا چاہتے تھے اور اسے اپنے سارے پیسے اور ساری محنت وصول کرنا چاہتے تھے۔ کافی دیر تک وہ آنسو بہاتی رہی اور پھر اپنا چہرہ بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ عفاف نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو اگلے ہی پل ظالم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت ہی پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، دیکھو عفاف، میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا آیا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میرے دل میں تمہارے لیے قدر اور عزت کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ میں صرف اور صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی زندگی کے یہ گزشتہ سال میں نے کس قدر تکلیف میں گزارے ہیں، میرے اندر کس قدر وحشت بھری ہوئی ہے۔ صرف تم ہی ہو جو میری اس وحشت کو دور کر سکتی ہو۔ اس کا لہجہ پھر سے بھاری ہو گیا تھا جبکہ آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ عفاف خود بھی بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگلے پل اس نے ظالم کے سینے پر سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم کیوں میری زندگی میں دوبارہ آئے ہو؟ تمہارے آنے سے سب کچھ خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، میں تم سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ تم میری روح میں بستی ہو، میرے وجود کا حصہ ہو، میں کیسے تم سے الگ ہو سکتا تھا؟ مجھے آخر میں تمہارے پاس ہی آنا تھا اور میں چاہتا تھا کہ تم بھی مجھے پورے دل سے قبول کر لو، کیونکہ اب مزید دوری کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ظالم نے یہ کہہ کر اس کے کمر پر اپنی مضبوط گرفت جمائی۔ عفاف نے فوراً سے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹک دیے۔
میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے. میں اپنے آپ کو کیسے تمہارے حوالے کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تم سے دوبارہ نکاح کروں گا، لیکن اس کے بعد تمہیں مزید کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی. اس وقت تمہیں ہر حال میں میری بات ماننی ہوگی، اور جہاں تک میری کہی ہوئی سب باتوں کا سوال ہے تو تم میرے ساتھ چلو. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. اس کا ارادہ عفاف کو سکون پہنچانے کا تھا. وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اس وقت تک اس کے نزدیک نہیں جائے گا جب تک عفاف کی ساری پہیلیاں سالو نہیں ہو جاتی. اس کا ایک آدمی تھا، شیر خان، جو کہ کافی عرصے سے اکرام صاحب کا وفادار بن کر کام کر رہا تھا. اس آدمی نے عفاف کو وہ تمام ریکارڈنگ سنائی جس میں اس کا باپ اس کے سودے کی بات کر رہا تھا، اور اس کے سارے بھائی اس کے باپ کے برابر کا ساتھ دے رہے تھے. اس کا بڑا بھائی ارسلان، جو کہ اسے گڑیا گڑیا بولتے نہ تھکتا، اس وقت خباثت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا کہ ابا جان، اگر ہو سکے تو مجھے بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا موقع دے. دراصل ان لوگوں کو بھی ابھی جا کر معلوم ہوا تھا کہ عفاف ان کی سوتیلی ہے، اور اگر ان کو شروع میں پتہ چلتا تو یہ سوچ کر عفاف کی روح لرزنے لگی. وہ ایک بار پھر سے ظالم کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں کس کی بیٹی ہوں؟ میرے ماما بابا کون ہیں؟ ان دونوں کا اکرام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تمہارے بابا ایک دکاندار تھے جو کہ تمہاری پیدائش سے پہلے مر گئے، اور تمہاری ماں تمہیں پیدا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ہاسپٹل سے ہی پتہ چلا کہ تمہاری دادی تمہیں لاوارث کہہ کر ہاسپٹل میں چھوڑ گئی تھی، اور کچھ دنوں کے بعد اکرام صاحب نے تمہیں اڈاپٹ کر لیا. اب تمہارا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. تمہارا کیا بھروسہ کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ؟ عفاف نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا، کیونکہ تمہارا مقصد صرف اور صرف اکرام صاحب سے بدلہ لینا ہے. وہ اب انہیں بابا کہہ کر نہیں پکار رہی تھی بلکہ نام لے کر پکار رہی تھی. یہ سن کر ظاہرم کو بہت خوشی ہوئی تھی. تم ابھی میرے مکمل مقصد کے بارے میں جانتی نہیں ہو. تمہارے باپ سے بدلہ لے کر میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں. وہ زندگی جس میں صرف اور صرف سکون ہو، اور میں یہ گینگسٹر اور یہ غنڈہ گردی یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا. میں بس ایک پرسکون اور صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں جس میں ہم دونوں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے 12 بچے ہوں. عفاف نے اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھا. اس رات ان دونوں نے دوبارہ سے نکاح کیا. جب وہ کمرے میں آیا تو عفاف گمسم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کے اندر کا بچہ مر چکا تھا. حقیقت اس کے سامنے اپنے پھن پھیلا کر کھڑی تھی. یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اب اس نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزارنی تھی. ظاہرم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا. اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا. مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں سب کچھ بھلا دوں گا. تمہارے دماغ سے ہر طرح کی پریشانی نکل جائے گی، اس نے بہکے ہوئے لہجے میں کہا. عفاف کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی. اس نے اپنا سر ظاہرم کے سینے پر رکھ دیا. میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں، وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہوئے بولی. ظاہرم نے اس کی کمر کو پکڑ کر ہلکا سا دبایا. عفاف کے لبوں سے ایک دبی دبی سسکی نکلی، لیکن ظاہرم اب رکنے والوں میں سے نہیں تھا. اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ عفاف کے سینے پر ٹھہر گیا، جہاں اس کا دل کسی قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا. ظاہرم نے اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور ان کو ہلکا سا دبایا. عفاف کا جسم اس اچانک لمس سے لرز اٹھا، اور اس نے بے چینی سے ظاہرم کے کندھوں کو جھکڑ لیا. اس کی سسکیاں اب واضح ہونے لگی تھی، جن میں ایک عجیب سی بے بسی اور سپردگی شامل تھی. ظاہرم کی جنونیت عفاف کو اس تڑپ کو دیکھ کر دو آتشہ ہو گئی تھی. اس نے عفاف کو صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر ڈھالتے ہوئے خود اس پر جھک گیا. عفاف اس کی مضبوط گرفت میں کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی. اس کا ہر عمل ظاہرم کے اندر برسوں سے دبی وحشت کو جگا رہا تھا. ظاہرم نے عفاف کے سینے پر جھک کر اس کی دھڑکنوں کے مقام کو شدت سے چوما. عفاف ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی. ظاہرم پلیز. اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو ظاہرم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولا، خاموش.
آج تم صرف اور صرف محسوس کرو گی، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تم سے کس حد تک محبت کرتا ہوں ظالم۔ عفاف نے دوبارہ سے اس کا نام لینا چاہا تھا۔ میرا نام ٹھیک وقت پر لینا، فی الحال مجھے اپنے آپ کو محسوس کرنے دو، بار بار قربت کے لمحات میں بول کر خلل مت ڈالو، ورنہ تمہیں ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دوبارہ سے ہی اس کی دھڑکنوں کو دباتے ہوئے بولا۔ عفاف کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ ظالم اس کے قریب جانے والا پہلا انسان تھا۔ ظالم نے عفاف کو اپنی باہوں میں مزید سختی سے جکڑ لیا۔ اس نے عفاف کے کندھے پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، جس سے عفاف تڑپ اٹھی اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ ظالم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور عفاف کی گردن پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے اور وہاں مسلسل چومنے لگا۔ عفاف کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ ظالم کے بالوں میں پھنسا لیے۔ ظالم کے ہاتھ عفاف کے جسم کے مختلف حصوں کو چھو رہے تھے، جس سے عفاف کے پورے وجود میں آگ دوڑ گئی۔ ظالم نے عفاف کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر مضبوطی سے جما دیے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ پھر وہ اس کی گردن سے ہوتا ہوا دوبارہ اس کے سینے کی طرف بڑھا۔ عفاف بہت بے چین ہو رہی تھی اور بار بار خود کو ظالم کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ظالم کا جسم اتنا مضبوط تھا کہ وہ اسے ذرا بھی ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ ظالم اس وقت اپنے ہوش کھو چکا تھا اور اس پر ایک جنون سوار تھا۔ اس نے عفاف کے دل کی دھڑکنوں والی جگہ کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر اس کے پورے چہرے پر آنکھوں، گالوں اور ماتھے پر اپنے پیار کے نشان چھوڑنے لگا۔ عفاف اب بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ اس نے اپنی آدھی کھلی آنکھوں سے ظالم کے چہرے کی طرف دیکھا اور بہت ہی تھکے ہوئے خمار بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ بس کر دے ظالم، میں بہت تھک چکی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور التجا تھی، جیسے وہ اس جنونی قربت سے تھوڑی دیر کی مہلت چاہتی ہو۔ ظالم نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر سنجیدہ لہجے میں بولا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں عفاف، ابھی تو شروعات ہے اور تم اتنی جلدی تھک گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ عفاف کی شرٹ کے بٹنوں کی طرف بڑھے۔ عفاف نے جیسے اس کا ارادہ بھانپا، اس کے اندر ایک خوف اور گھبراہٹ کی لہر دوڑی۔ اس نے جلدی سے ظالم کے دونوں ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جکڑ لیے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن ظالم اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس نے عفاف کے ہاتھوں پر بہت محبت اور نرمی سے دباؤ ڈالا اور اس کے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے دوبارہ اس کی شرٹ اتارنے لگا۔ عفاف کی تمام تر کوششیں ظالم کی ضد کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ جیسے ہی اس کے جسم سے وہ آخری رکاوٹ ہٹی، عفاف کی نازک اور سفید رنگت ظالم کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ دھڑکنیں اب ظالم کو صاف نظر آ رہی تھی۔ ظالم نے عفاف کی ان نازک دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کا لمس عفاف کے وجود میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ عفاف کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی اور وہ بے چینی سے تڑپنے لگی۔ ظالم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے گلابی لبوں پر جھک گیا۔ اس نے عفاف کے ہونٹوں کو بہت ہی پیار اور نرمی سے چومنا شروع کر دیا۔ عفاف کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ اس نے اپنا آپ ظالم کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد ظالم نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا اور اسے سہارا دے کر اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ اب عفاف کی پشت ظالم کی طرف تھی۔ عفاف کے لمبے اور گھنے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جو اس کی خوبصورتی کو چھپا رہے تھے۔ ظالم نے بہت آہستگی سے اس کی کمر پر سے ان بالوں کو ہٹایا اور ایک طرف کر دیا۔ عفاف کی صاف اور شفاف کمر اب ظالم کے سامنے تھی۔ ظالم نے جھک کر اس کی کمر کے درمیانی حصے پر اپنے لب رکھے اور وہاں بہت پیار سے چوما۔ عفاف کے پورے جسم ایک جھرجھری سی دوڑ گئی اور اس نے ظالم کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے بعد وہ پلٹی۔ اس نے ظالم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت معصومیت سے کہا، ظالم، میں تو آپ کو بہت شریف انسان سمجھتی تھی، آپ تو بالکل بدل گئے۔ ظالم کے لبوں پر ایک دلکش اور شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے عفاف کے گال کو چھوتے ہوئے خمار آلود لہجے میں جواب دیا،
شریف تو میں صرف دنیا والوں کے لیے ہوں، اپنی بیوی کے لیے کون کافر شریف بنتا ہے؟ بیوی کے سامنے شرافت کیسی؟ یہ کہہ کر اس نے عفاف کو کمر سے تھام کر اٹھا کر بٹھایا اور ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ عفاف کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ اس کے لمس میں بے قراری تھی۔ ظالم نے نیچے جھک کر عفاف کے نازک پیٹ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ عفاف کا پورا وجود اس لمس سے تھر تھرا اٹھا۔ اس کے ہاتھ ظالم کے مضبوط کندھوں پر جم گئے۔ ظالم نے اسے اپنی گود میں بھرا اور بیڈ سے اٹھا کر صوفے کی طرف لے گیا۔ وہاں اس نے عفاف کو بہت نرمی سے لٹایا۔ عفاف اس وقت بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن ظالم کی آنکھوں کی چمک اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ظالم نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے اسے اپنے باہوں کے حصار میں لیا۔ جیسے ظالم نے خود کو مکمل طور پر عفاف کے سپرد کیا، عفاف کے لبوں سے ایک درد بھری چیخ نکلی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن ظالم نے بہت پیار سے اس کے آنسو چنے اور اسے اپنی محبت کے سحر میں جکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ عفاف کا درد ختم ہونے لگا اور وہ ظالم کی آغوش میں سکون محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کے ہر لمس پر مطمئن ہوتی چلی گئی۔ پوری رات ظالم اسے اسی طرح اپنی بے پناہ محبت سے نوازتا رہا، جیسے وہ اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اب کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ عفاف بھی اپنی تمام تر تلخ یادیں بھلا کر ظالم کے وجود میں گم ہو گئی اور وہ کمرہ ان کی سسکیوں اور گہری سانسوں سے گونجتا رہا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پھیلی تو عفاف خود کو ایک بالکل بدلی ہوئی لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ ظالم کی آغوش میں گزارے کے ان لمحوں نے اس کے اندر کا خوف ختم کر کے ایک نئی ہمت بھر دی۔ جب وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو فضا میں سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کی گاڑیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ گاڑیوں سے پولیس اہلکار باہر نکلے اور ان کے پیچھے اکرام صاحب برآمد ہوئے، جن کے چہرے پر بناوٹی فکر مندی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ظالم نے سکون سے گاڑی کا انجن بند کیا اور بڑے اطمینان سے باہر نکلا، جیسے اسے پہلے اس منظر کا انتظار ہو۔ اکرام صاحب نے دھاڑتے ہوئے پولیس کو اشارہ کیا، تم ہو کون اور تم نے میری بیٹی کو اغوا کرنے کی جرت کیسے کی؟ انسپکٹر اسے گرفتار کریں۔ ظالم کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی جیب سے نکاح نامہ اور عدالتی کاغذات نکال کر انسپکٹر کے سامنے کر دیے۔ گرفتاری کس بات کی آفیسر؟ میں اپنی قانونی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہوں۔ میرے نکاح کے ثبوت اور عفاف خود یہاں موجود ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے تو اکرام صاحب، میں وہی ہوں جس کے باپ کو آپ نے برسوں پہلے قتل کیا تھا اور مجھے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دیکھیں قسمت نے کتنی بڑی ستم ظریفی کی، آپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں زندہ۔ اکرام صاحب کا رنگ فک پڑ گیا۔ انہوں نے اس بات کو کوئی رسپانس نہیں دیا اور عفاف کی طرف لپکے، میری بچی تم ٹھیک تو ہو؟ تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس کے چنگل سے چھڑا لوں گا۔ عفاف نے ظالم کا ہاتھ تھاما اور ایک قدم آگے بڑھ کر اکرام صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں نفرت کی آگ تھی۔ اپنا یہ جھوٹا ماسک اب اتار دیں اکرام صاحب۔ عفاف کی آواز سنسان سڑک پر گونجی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے پال پوس کر بڑا کیا تاکہ ایک دن آپ میرا سودا کر سکیں۔ میں آپ کی حقیقت جان چکی ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے میں کس کی بیٹی ہوں اور آپ لوگ میرے اصلی والدین اور ظالم کے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ اکرام صاحب بوکھلا گئے۔ غصے اور تلملاہٹ میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا تاکہ عفاف کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر سکے، لیکن ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ظالم نے ان کی کلائی کو اس قدر مضبوطی سے جکڑ لیا کہ اکرام صاحب کے منہ سے کراہ نکلی۔ ظالم نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں کہا، خبردار میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت بھی مت کیجیے گا، ورنہ جس ہاتھ نے اسے چھونے کی کوشش کی میں وہ ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ پولیس تماشائی بنی کھڑی رہی کیونکہ قانونی طور پر ظالم کے پاس تمام ثبوت موجود تھے۔ ظالم عفاف کو لے کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ اکرام صاحب سڑک پر کھڑے اپنی شکست کا تماشا دیکھتے رہ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ظالم نے اپنے تمام تر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اکرام صاحب کے خلاف قتل، دھوکہ دہی اور پراپرٹی پر قبضے کے تمام ثبوت عدالت میں پیش کر دیے۔
عفاف نے خود اپنے باپ کے خلاف گواہی دی۔ عدالتی کارروائی کے بعد اکرام صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ عفاف اب آزاد تھے، اکرام صاحب کے خوف سے بھی اور اپنی ادھوری شناخت سے بھی، کیونکہ اب اس کے پاس ظالم کی سچی محبت اور اس کا تحفظ موجود تھا۔ ظالم نے تمام کالے کام چھوڑ دی اور اب شریف بزنس مین بن گیا، لیکن یہ شرافت بھی صرف باہر کی دنیا کے لیے تھی، ورنہ اپنی بیوی کو تو وہ ہمیشہ بوکھلانے پر مجبور کر دیتا۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا، لیکن اس کو بیٹی کی چاہت تھی۔ اس سے اگلے سال پھر سے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ اس بار عفاف نے باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اب 2 سال کے بعد ٹرائی کریں گے، لیکن مجھے بیٹی ہی چاہیے۔ جواب میں بس وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی، جبکہ ظالم ایک بار پھر سے اسے اپنے باہوں میں بھر کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ